بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا پہلا درس ہے منیت المصلی کا، اور آپ اپنی کاپی پر رجسٹر پر کس انداز سے استاد کے سبق کو لکھیں گے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا۔ تو آپ لکھیں تو جو آپ کا صفحہ ہے اپنی کاپی کا، اس کی مناسبت سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس وائٹ بورڈ چونکہ بہت بڑا ہے تو میں تو بڑا بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو سب سے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے المادہ، مطلب سے المادہ، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو المادہ، اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے کولن، اوپر نیچے دو نقطے، آگے لکھنا ہے منیت المصلی۔ المادہ بولنے میں المادہ، اس کے بعد المادہ کا معنی ہے سبجیکٹ۔ تو آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ منیت المصلی، پورا اس کے اوپر لکھ لیجیے۔ یہ شرط جو جزم ہے اس کے لیے ہم دائرہ ڈالیں، منیت المصلی۔ نیچے لکھیں گے یہ لکیر لگا کے آج کی تاریخ، کیا تاریخ ہے؟ 20 ہے۔ تو ابھی کیونکہ عربی کی گنتی آپ نے پڑھی تھی تو آپ 20 ہی کہہ دیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مین، اور جولائی کو کہتے ہیں یولیو، بولے ہاں، اور یہاں آپ نے میم ڈالنا ہے۔ پھر ادھر چلے آئیں گے، بائیں سائڈ پہ یہاں لکھیں گے اپنی صفحے کی مناسبت سے الاستاذ، آگے میرا نام لکھ دیں۔ ویسے میں تو ابو الحسن باہر کسی لکھتا ہوں، لیکن بورڈ میں ٹیکنیکل بھی میرا ساتھ جو لکھا ہوا ہے تو آپ کو شیڈول میں پتہ ہوگا، وہ بھی ساتھ لیں گے۔ درمیان میں آپ پھر بسم اللہ کے نیچے لکھیں گے درس نمبر 1، نمبر کا لفظ نہیں ہوگا بلکہ بریکٹ میں سے۔ پھر ادھر دائیں طرف ہو کے اس کے نیچے آ کے نمبر 1 لکھیں گے۔ دروس ثمانیہ، اس کے بعد کولن لگا دیں۔ یہ ہے جی آج کا ہمارا پہلا درس۔ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جو ویڈیوز بن رہی ہیں اس لیے بن رہی ہیں کہ اگر آپ کو دیر ہو جائے، کلاس میں پہنچنے میں دیر تو نہیں ہونی چاہیے، اور میرا تو صرف اتوار کو ہوگا، تو اتوار کو تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ تاخیر سے آئیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں، ویڈیو دیکھ لیا کریں، اور ویڈیو دیکھتے وقت یہ نہیں ہے کہ بس آپ سنتے جائیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ المادہ سبجیکٹ، اس کا نام کیا ہے؟ منیت المصلی۔ آگے ہے جی 20، 20 کہتے ہیں، 20 من یولیو
مراد کیا ہوتا ہے؟ المیلادی، یہ لکھ لیں اور آپ کو یاد ہونے چاہیے. جولائی کو یولیو کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہوگا. آگے جا کر جو بورڈ کی طرف سے ہے کہ عربی کی جو آپ کتابیں پڑھیں گے اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھنا پڑھانا دونوں عربی میں ہوگا، اس لیے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. ادھر یہ لکھ لیا، یہاں نیچے لکیر لگا کے کچھ بھی آپ اپنی یادداشت کے طور پر لکھ سکتے ہیں. کوئی دوسری تاریخ لگانا چاہتے ہیں یا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں. پہلا سبق ہے جی ہمارا رؤوس ثمانیہ. یہ میں نے کاغذ پہ لکھا ہے لیکن ابھی وہ کاغذ میرے پاس نہیں، اس کی تصویر ہے میرے پاس، تو وہ عربی میں ہے. میں اس کا اردو میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. یہ خلاصہ ساری زندگی کے لیے آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے. ہمارے درس کا عنوان کیا ہے جی؟ سب ایک آواز سے بولیں. رؤوس ثمانیہ. بولے پھر مل کے بولیں. سکھ آپ کی آواز ہونی چاہیے، بالکل ایک ہی ٹائم. رؤوس ثمانیہ. لفظی اس کا معنی یہ ہے، رؤوس رأس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں، ہیڈ کو، اور ثمانیہ کا مطلب ہے 8. تو لفظی معنی تو ہو گیا 8 سر، لیکن اس کا بامحاورہ معنی ہوگا 8 امور، 8 باتیں. لیکن آپ یہ بریکٹ میں لکھ دیا کریں جو میں وضاحت کروں. رؤوس ثمانیہ کیا ہے؟ 8 باتیں. اب ایک نام آپ لکھیں گے اور یہ جو ہستی ہے ان کی آگے آپ کتابیں بھی آپ پڑھیں گے اور ان کے متعلق آپ کو تفصیل سے پڑھایا جائے گا. ان کا نام ہے جی علامہ تفتازانی. علامہ تفتازانی. علامہ تفتازانی نے اپنی کتاب، اپنا رسالہ تہذیب، جس کی شرح آگے آپ کے کورس میں شامل ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس بورڈ میں اس کا کتنا حصہ شامل ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پرانے علماء تھے، یعنی اب ظاہر ہے علامہ تفتازانی بھی کسی لیے پہلے گزرے ہیں نا، تو وہ قدیم علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں. قدیم علماء جب کتاب شروع کرواتے تھے تو اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے رؤوس ثمانیہ ذکر کرتے تھے، 8 چیزوں کا ذکر کرتے تھے. اب یہ عربی عبارت میں نہیں لکھوں گا، آگے جا کے آپ عربی عبارت بھی یاد کر لینا. تو آپ انہیں 8 اصول کہہ لیں. رؤوس ثمانیہ کا ترجمہ آپ کریں 8 اصول. اب علامہ تفتازانی نے جو کچھ عربی میں لکھا ہے میں اس کا خلاصہ لکھنے لگا ہوں، اور یہ بالکل A to Z من الالف الى الياء آپ کو بالکل ایکوریسی کے ساتھ یاد ہونا چاہیے. یاد رکھیں میں جو بھی ٹیسٹ لیتا ہوں اگر 10 نمبر کا میں ٹیسٹ لوں تو 9 والے کو پاس کرتا ہوں. اس لیے ایک چیز آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہوگی. سب سے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں غرض. غرض لکھیں اور غین اور راز پر زبان. غرض. غرض کیوں؟ تاکہ کسی علم، علم، فن کو حاصل کرنا بیکار نہ جائے. پہلی چیز انہوں نے غرض بتائی ہے کہ اس علم کی، اس فن کی، اس کتاب کو پڑھنے کی غرض آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اگر آپ کو غرض معلوم نہ ہوئی تو کیا ہوگا کہ وہ جس علم کی کتاب ہے یا جس فن کی کتاب ہے، نور کے اوپر شامل ہے فن، یہ انگریزی کا فن نہیں ہے FUN فن، یہ عربی کا لفظ ہے FUNN کر لیں. فن علم کا بعض اوقات مترادف ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں علم نحو، اور اگر اس کی آپ زیادہ پریکٹیکل میں چلیں گے تو فن نحو بھی کہہ سکتے ہیں. علم صرف، اور جب آپ اس کی کردانے اور صیغے اور ان کی پریکٹس کر رہے ہوں گے تو اس کو فن صرف بھی کہہ سکتے ہیں. ایسی علم منطق، اور جب اس کی مثالیں اور مختلف قضایا ان کو آپ حل کر رہے ہوں گے تو اس کو اس وقت فن منطق کہیں گے. تو علم اور فن مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں
علم زیادہ جو ہے وہ تھیوری پر مشتمل ہوتا ہے اور فن پریکٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے. جب تھیوری صرف ہو تو علم ہے، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں اکٹھے ہوں تو پھر اسے فن کہیں گے. اب جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ جس علم کی ہے، جس فن کی ہے، وہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ علم یا فن، اگر اس کی غرض معلوم نہیں تو یہ حاصل کرنا بیکار جائے گا. لہذا پہلے آپ کو غرض معلوم ہونی چاہیے. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے جی فائدہ. اسی طرح آگے بولنے ڈالیں گے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باتیں جو پڑھنے والے کو فطری طور پر شوق دلائیں، اس کو برانگیختہ کریں کسی چیز کے سیکھنے پر، پریپیئر ٹو لرن، وہ اس کو یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پریپیئر کریں، تیار کریں. تشویق اسے کہتے ہیں عربی میں. تو کیا لکھیں گے؟ اور جب وہ آپ اس طرح کی چیزیں اسے فائدہ بتائیں گے تو پھر وہ پڑھنے والا شوق سے پڑھے گا، پوری مسرت سے پڑھے گا، انتہائی خوشی کے ساتھ علم و فن حاصل کرے گا. اور پھر جب خوشی ہوتی ہے تو اس رستے کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں انسان وہ مشکلات سہ جاتا ہے. تو لکھیں گے فائدہ. فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وہ باتیں، یہ میں نے آپ سے لکھا ہے پی ڈی ایف ہے، اگر آپ پی ڈی ایف مت ہوگی تو پڑھتے ہیں. یعنی وہ باتیں جو یہاں مختصر کر کے بھی لکھ رہا ہوں، جو کسی کو مار کر میرے ساتھ نہیں چلے گا. فطری طور پر فطری طور پر شوق دلائیں، شوق دلائیں تاکہ وہ خوشی سے علم و فن حاصل کریں. فن جب علم و فن حاصل کرے اور اس راہ کی مشقت اٹھا سکے. جہاں جانے کا بندے کا من کر رہا ہو نا، وہاں پیدل میلوں میں چلنا پڑے تو بندہ چلتا ہے. تیسری چیز تسمیہ. تسمیہ علم صرف آپ پڑھ رہے ہیں نا، سما یسمی تسمیۃ، نام رکھنا. تسمیہ کا معنی کیا ہے؟ نام رکھنا. یہاں آپ علم تفسیر میں پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں تسمیہ کا معنی ہوگا بسم اللہ پڑھنا. کسی بھی علم فن کا نام، عنوان، ہاں تو پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ تاکہ طالب علم کے ذہن میں اس کا اچھا یہ اس کے لیے احتیاط کرنی ہے آپ نے. کچھ یہ آپ کے سامنے بولنے والے بولتے ہوں کہ جہاں اس کہنا ہے وہاں اس کہتے ہیں، جہاں اس کہنا ہے وہاں اس کہتے ہیں، کوئی اشارہ قریب اشارہ بعید، ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا تاکہ طالب علم کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ابھر آئے، خاکہ ابھر آئے کہ اس میں سے کیا ہے، اس کا کیا. جب آپ نام بتائیں گے، اگر آپ بتائیں گے کہ نہیں یہ کتاب کون سی علم کی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں کہیں جا کر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تو کوئی کالی جادو کی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں یہ میں کیا پڑھتا رہا ہوں.
بلیک میجک سیکھ کر رہا ہوں میں، یہ کیا ہے؟ تو اس لیے پہلے بتانا پڑے گا. چوتھے نمبر پر ہے جی نیت المسلی کتاب ہے نا، تو چوتھے نمبر پر مصنف کا تعارف. یہ مصنف کا تعارف. اب بنیت المسلی کے مصنف کون ہیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے ان کے بارے میں. کیوں؟ تاکہ طالب علم کا دل مطمئن تاکہ طالب علم کا دل مطمئن. اب آپ مصنف کا تعارف کرواتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں اس کو لکھا ہے جی نور خان صاحب نے. تو وہ پریشان ہو جائے گا پتہ نہیں کون سے نور خان صاحب ہے. لیکن مؤلف کا جب آپ نام بولیں گے یا تو اس کے آلریڈی پتہ ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو کتاب پڑھانے لگا ہوں اس کے مصنف ہے جی علامہ سدید الدین کاشغری. اگر اس نے پہلے نام نہیں سن رکھا تو نام سن کے اندازہ ہو جائے گا کہ پرانے بزرگ ہے، پڑھ لینی چاہیے ان کی کتاب. اجمالی بات یہاں تسمیہ وہاں عنوان اور نام تھا. پانچویں نمبر پر ہے جی، اب میں ضرور شروع کر دوں گا لیکن آپ نے نیچے تسلسل کے ساتھ آپ نے اس کو ایک پیج سمجھنا ہے. اور جب یہاں سے نیچے چھوڑ کے میں ادھر لکھوں یا آگے لکھوں تو آپ نے نیچے لکھنی ہے، سیدھا آپ نے نیچے ہی جانا ہے. پانچویں نمبر پر ہے جی کہ کتاب کون سے علم یا فن پر مشتمل ہے. اب کتاب کی بات آ گئی، وہاں علم کا تسمیہ تھا. کتاب کا علم فن بتانا، ہاں یہ بتانا کہ یہ کتاب کون سے علم پر مشتمل ہے. یعنی یہ بتانا کہ یہ کتاب کون سے علم جب آپ اسے بتائیں گے کہ بھئی یہ علم صرف کی ہے، علم نحو کی ہے، علم بلاغت کی ہے، بیان کی ہے، بدیع کی ہے، فقہ کی ہے، اصول فقہ کی ہے، حدیث کی ہے، اصول حدیث کی ہے، اصول تفسیر کی ہے، ادب کی ہے، شعر کی ہے، انشاء کی ہے، کتابت کی ہے، محاضرات کی ہے، تاریخ کی ہے. تو اس طرح جب آپ بتائیں گے تو اندازہ اسے پھر پتہ چلے گا. چھٹے نمبر پر کتاب علم فن کے مندرجات یعنی یہ بتانا کہ یہ جو علم ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ اس کے ابواب کیسے ہیں، اس میں کون کون سی چیپٹر ہیں، کیا کیا انداز اس میں رکھا جاتا ہے، اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے. جیسے میں کہوں نا، لکھ لیں آپ، یعنی یہ بتانا. اچھا میں پہلے نہیں بتا سکا، جب میرا لیکچر ختم ہوگا پھر میں بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے موقع دیا. یعنی یہ بتانا کہ اس کتاب اور آگے آپ کو لکھ لیں علم فن وغیرہ کہ مندرجات کی تقسیم کیا ہے. اچھا یہ چیز جو مجھے اوپر بیان کر دیجیے ساتوں نمبر پر بیان کرنا، یہ بتانا ہے کہ جس علم کی یہ
کتاب ہے یا جو علم ہے یا جو کتاب ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے. تو آپ کتاب، علم، فن کا درجہ، مرتبہ بتانا. اچھا جب آپ درجہ اور مرتبہ بتائیں گے تو طالب علم فیصلہ کر لے گا کہ یہ مجھے پہلے اس کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں. یہ کون سے، مثال کے طور پر آپ بتاتے ہو کہ یہ کتاب صرف کی ہے، یہ کتاب علم و صرف پر مشتمل ہے، یہ کتاب علم نحو پر مشتمل ہے. مجھے کیمرے کا اندازہ نہیں ہے تو اب پہلی ویڈیو کا صحیح اندازہ نہیں کیسے ہوگی. بہرحال تو جب آپ اسے یہ بتائیں گے کہ یہ کتاب علم صرف کی ہے، اس کا ذہن بن جائے گا کہ ظاہر ہے میں نے زبان پہلے سیکھنی ہے تو میں پہلے علم صرف سیکھوں. تو پھر وہ کتاب پہلے پڑھنے کی کوشش کرے گا، خود بخود اسے مرتبہ اور اس کا وہ معلوم ہو جائے گا. تاکہ اسے تاخیر و تقدیم، ابھی آپ علم صرف پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تاخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پیچھے کر دینا، اور تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو آگے کر دینا. تو اس کے پاس دو کتابیں تھیں، ایک علم تاریخ کی، ایک علم صرف کی. جب آپ نے بتایا کہ یہ علم صرف کی کتاب ہے اور یہ علم تاریخ کی کتاب ہے تو اس نے سوچا، تو اس نے کہا کہ علم تاریخ کی کر دیتے ہیں تاخیر، اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں، اور علم صرف کی کر دیتے ہیں تقدیم. تاخیر کسی کام کو پیچھے کرنا اور تقدیم کسی کام کو مقدم کر لینا، پہلے کر لینا، اس کو پرائرٹی دینا، اس کو ترجیح دینا. تاخیر و تقدیم کا معلوم ہو سکے. اب آپ نیچے لکھیں گے، میں لکھوں گا. تو یہ نقشہ ویڈیو میں تو آ جائے گا، لیکن آپ نے ایسے 8ویں نمبر پر جی تعلیم کا طریقہ، منہج. یہ منہج لفظ بھی آپ سیکھ لیں. منہج کیا، اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ جو تقسیم ہے، مثلا اس میں 3 چیزیں سامنے رکھنی ہوگی. تعلیم کا طریقہ منہج میں کیا چیز سامنے رکھنی ہوگی؟ آپ اس کو الف کر لیں. الف میں آئے گا جی تقسیم، اور با میں آئے گا تحلیل. اچھا اسپیلنگ جو بتانے کا طریقہ ہے نا عربک میں، اسے کہتے ہیں ہجے بتانا، حروف الہجا، حروف تہجی، اس کی مناسبت سے ہجے بتانا، اسپیلنگ بتانا کو کہتے ہیں ہجے بتانا. تو ال لگا لیتے ہیں حرف پر اور یوں بتاتے ہیں. مثلا آپ بول رہے ہو، دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہے، عامہ ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو آپ بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ شروع میں تا ہے، پھر ہا ہے، پھر لام ہے، پھر یا ہے، پھر لام ہے، ہر حرف میں واو لگائیں گے، اس کے اوپر ال لگا کے اور یوں بتائیں گے التاء والحاء واللام والیاء واللام. ٹھیک ہے. اب آپ ایسے کریں گے، کوئی لفظ جو آپ کو آتا ہے ذرا اس کی اسپیلنگ کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا رکھتے ہیں. جی عبداللہ آپ رائٹ سائڈ پہ ہو، آپ سے آواز کرتے ہیں. کوئی ایک لفظ اسلام، اسلام کو چھوڑ دو، جو ابھی آپ نے حمزہ کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا. نور، اب نور کے آپ نے ہجے بتانے تو کیسے بتاؤ گے؟ اوپر لگاؤ گے الف لام اور درمیان میں واو کا اضافہ کرو گے، تو کیسے کہو گے؟ النون، آگے والواو، اور آگے را کو کیسے کہو گے؟ والراء. بولو ذرا، النون والواو والراء. جی کوئی لفظ
آپ قاری اس کی کرو. ہاں القاف آگے, والالف آگے, مدد کرو آگے, والراء آگے, والیاء, اور اس پہ ایسے وقف کر دینا ہے. جی عالم بنو گے انشاءاللہ اگر آپ نے محنت کی. اگر آپ نے محنت کی, بھائی میری آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے اور اینت جو میں نے لگائی یہ ڈبل ہے, دور کی بھی نزدیک بھی, تو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں میں, عجیب و غریب حرکتیں اب انشاءاللہ الگ الگ بناؤں گا, تو اس سے مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. کبھی میں ایسے دیکھ رہا ہوں کسی کو, میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میرا زاویہ اوپر ہو جائے گا, تو یہ آپ مت سمجھیے گا. ویڈیو میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو اینت ابھی چینج کریں گے. ہاں ہاں کیسے بتاؤ گے کہ یہ عالم کے پہلے کیا ہے, عین ہے نا, اس کے اوپر ال لگا دو, العین آگے, والالف, دیکھو الف جو ہے نا, یہ الف اس کے اوپر جس ساکن, الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, تو قاری جب آپ کہہ رہے ہو تو اس میں الف ہے نا, عالم جب کہہ رہے ہو, العین والالف آگے, واللام آگے, والمیم. اب ادھر آتے ہیں جی, آپ کو تو پریکٹس ہوگی پہلے. کوئی لفظ آپ ہوتی منور ہی کرتے ہیں نا, اپنا نام ہی کرتے ہیں. ہاں المیم, جی ذرا اونچا ہے ویڈیو میں ذرا. المیم والنون, نہیں واو نہیں, واو کو تو اس کے ساتھ حال کے ساتھ ملا دینا نا. ہاں آگے جا اصل میں دقت ہو رہی ہے کہ آپ کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا شاید علم تجوید میں بھی نہیں آپ نے پڑھا, تو جب پڑھیں گے تو ہوتا ہے ہو جائے گا. ہاں حروف قمریہ میں لام کی آواز آتی ہے, ہاں ال, اور حروف شمسیہ میں وہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے. جی المیم والنون والواو والراء. ہاں آپ تو کر لو گے, کرو کوئی لفظ کرو آپ. جی کتاب کے کرو. اب سوچو نا, آپ کی باری آ جائے گی. الکاف, شاباش. والتاء, ہاں آخر میں پیش لگانا ہوتا ہے نا حرف پہ. والتاء والالف, ہاں والباء, لیکن یہاں وقفہ کرنا ہوتا ہے والباء. ہاں آپ کر لو گے بھائی, میری طریقوں کو پتہ نہیں چلتا دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے. ہاں سوچو جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غرض کیوں کہتے ہو؟ میں نے یہ دو زبریں لگوائی ہیں, غین کے اوپر بھی راہ کے اوپر بھی. غرض بولو. ہاں اب آپ کرو. ہاں ہاں ٹھیک ہو. اس کو جو عربی میں ضاد ہے, فارسی اور اردو میں ضاد ہے. عربی میں ضاد ہے اور فارسی اردو میں ضاد ہے. اچھا دو چھوڑ دیتے ہیں آگے. جی آپ یہ اینک والے, آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان. ہاں میں جانتا ہوں لیکن جی فیضان بھی کر لیں. ہاں الفاؤ ٹھیک ہے. والیاء شاباش, ٹھیک ہے. والالف, ہاں لام کی لے لیں نا, الف, ہاں الف کے کو آزاد کر دینا. ٹھیک آگے. والالف والنون, اب والنون میں آپ نے وقف کرنا ہے. جی مصرع جب لکھتے ہیں تو مصرع کے شروع میں کہاں لکھو, مصرع کے شروع میں لگاتے ہیں این, پھر فاصلہ کرتے
پھر مصرع لکھتے ہیں وخیر جلیس فی الزمان صاحب زیر زبر پورے لگانا آپ نے کتاب وخیر جلیس. اب دیکھو پہلے تو میں آپ کو کلمات کہوں گا, پہلی دفعہ آپ کلمات کہیں گے تاکہ سمجھ جائیں. پھر شعر وزن میں ہوتا ہے, شعر کا خاص وزن ہوتا ہے, شعر کے وزن پر انشاءاللہ کبھی ہم بحث کریں گے. تو پھر آپ نے دوسری دفعہ مصرع کو مصرع کی شکل میں پڑھنا ہے. تو پہلے صرف کلمات کہیں وخیر جلیس فی الزمان کتاب. اب یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا, کتاب کی جگہ یہ وزن کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. اب آپ مصرع کی شکل میں پڑھیں گے وخیر جلیس فی الزمان کتاب. پھر پڑھے تاکہ پتہ چلے کوئی عرب آ گئے ہیں آج اور پڑھ رہے ہیں عربی شاعری. وخیر جلیس فی الزمان کتاب. زمانے میں بہترین ساتھی کتاب ہے. دیکھو تو جب زمانے میں آپ کا بہترین ساتھی کتاب ہے. بات بھول گئی اور کتاب کھول لی. جو بھی لکھی ہوئی کتاب کا مطلب ہوتا ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز. تو جو لکھی ہوئی چیز ہوگی وہ آپ کر لیں گے. کہا جاتا ہے من حفظ فرّ ومن کتب کرّ. جس نے کچھ یاد کیا تو وہ اس سے فرار ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. ومن کتب کرّ, اور جس نے کچھ لکھ لیا کتاب کی شکل اختیار کر دی تو اسے پھر قرّ, وہ قرار پکڑ لیتا ہے. مفر اور مقر, مفر فرار کی جگہ کو کہتے ہیں, مقر قرار کی جگہ کو کہتے ہیں. تو کتاب لکھ لینے کی شکل میں مقر ہو جائے گا, وہ قرار پکڑ لے گا, جائے قرار ہو جائے گا. اور صرف حفظ کریں گے, جیسا کہ قرآن پاک بھی حفظ کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے. تو یاد کر لینا چاہیے, دوبارہ یاد کر لینا چاہیے. جو رکوع آپ کو تنگ کر رہا ہے یا جو پارا نہیں صحیح یاد ہو رہا تو سنتوں اور نوافل میں وہی پڑھنا شروع کر دیں. روزانہ سنتوں میں ہر نماز کی سنتوں اور ہر نماز کے نوافل میں وہ پڑھیں جو آپ کو یاد نہیں ہو رہا. 3 آیتیں 4 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں 10 آیتیں, ایک رکوع شروع ہو جائیں تو وہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اچھا میں یہ مصرع آ گیا تھا, کیا میں بات کر رہا تھا. اچھا اب یہ بتائیں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ٹھیک بیٹھے ہیں آپ, کوئی مریض تو نہیں بیٹھا آپ کے اندر؟ مریض عشق تو ہوتے ہیں سارے, لیکن جسمانی مریض تو کوئی نہیں بیٹھا. ذہنی مریض تو پھر توجہ کر کے 8 باتیں ان کی اب تشریح بھی کرنی ہے نا. تحلیل میں ہم پہنچے تھے اور میں نے تو یہ کل تو نہیں ہوگا نا, اب اگلے اتوار کو ہمارا پیریڈ ہوگا. تو اگلے اتوار تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ہجے بتانے کی پریکٹس آپ نے اکیلے میں کرنی ہے. جب بھی آپ چل رہے ہو, پھر رہے ہو, بیٹھے ہو, شروع ہو جائیں. علم العین واللام والمیم, قلم القاف واللام والمیم, ٹھیک ہے کچھ بھی. اللہ الالف واللام واللام والحاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, المیم والحاء والمیم والدال. ایسے ہی صدیق الصاد والضال, یہ آگے جا کے بتائیں گے کیا تشدید اس پہ ہے یا یہ کیا ہے, وہ آگے جا کے میں آپ پڑھ لیں گے کہ کیسے بتایا جاتا ہے. جب آپ ترکیب پڑھیں گے نا, ترکیب اور اعراب بتانا جسے کہتے ہیں, تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے بولنا ہے, کیسے کہنا ہے. یہاں صرف آپ ہجے جو ہے نا ان کی اتنی پریکٹس کریں کہ موبائل پر بھی کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی پوچھے کہ یہ کیسے لکھنا ہے تو فوراً آپ بتا دیں العین واللام والمیم علم. ٹھیک ہے, کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ زنخدان کیسے لکھیں گے تو آپ کو آتا ہوگا تو آپ فوراً اس کے ہجے بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ سکنپور, ابھی بھی کو میں نے بتایا ہوا ہے یہ لفظ سکنپور, تو آپ اسے بتا دیں گے, ابھی آپ نہیں بتا سکتے. تو اس طرح سیکھیں گے جب ہجے تو انشاءاللہ آپ کو ایک چیز آ جائے گی. اچھا, اور تیسری چیز اس میں دیکھنی پڑتی ہے, 8واں جو اصول ہے تعلیم کا جو طریقہ اور منہج ہے, اس میں پہلی چیز تقسیم ہے, دوسری چیز تحلیل ہے. 10:08 وقت کا پتہ نہیں چلتا. جیم کیا ہے؟ جیم ہے جی تحقیق التاء والحاء والدال والیاء والدال.
پھر تینوں کے آگے کولن ڈال دیں، تقسیم کے آگے بھی کولن، تحلیل کے آگے بھی کولن اور تحلیل کے آگے بھی کولن. اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ تفصیل بیان کر رہے ہوں تو اسے کہتے ہیں تقسیم. اوپر سے نیچے کی طرف تفصیل بیان کرنا، یہ ہے تقسیم. اس کے بعد تحلیل، اس کا عکس. تقسیم کا عکس کیا کہتے ہیں؟ اپوزٹ. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ عکس کہتے ہیں اپوزٹ کو. ہم نے تقسیم کی توضیح کی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف تفصیل بیان کرنا، تو تحلیل کا معنی ہوگا تقسیم کا عکس، اپوزٹ. کیا ہوگا؟ نیچے سے اوپر کی طرف تفصیل بیان کرنا. دیکھو نا، کبھی بندہ نیچے سے بیان کرتا ہے، کبھی بندہ اوپر سے بیان کرتا ہے. مثلا میں کہوں، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کی اولاد ہے، تو میں اوپر سے جاؤں گا مولا علی کی اولاد ہے، مولا علی، اور پھر کرتے کرتے امام حنفیہ، پھر نیچے تک یہ سارے نام یاد ہونے چاہیے. پھر کرتے کرتے ہمارا گاؤں جو لنگر شریف ہے، تو ہمارے بابا لنگر خان جو ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے. پھر بابا لنگر خان کی جتنی اولاد ہے وہ ہمارے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ باہر سے بھی آ گئے ہیں، میرے علم میں ہے یہ بات. کچھ لوگ باہر سے بھی آ گئے ہیں. باہر، باہر کہنا ہے، باہر تو پھر عربی کا لفظ ہو جائے گا. باہر کا معنی ہے ظاہر، ظاہر و باہر، لیکن باہر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آؤٹ سائڈ. اچھا، تو وہ پھر بابا لنگر خان کی اولاد ہے ساری جتنی بھی ہے. اور اگر میں اپنے سے بتانا شروع کروں تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہوگا. میں اپنا بتاؤں، پھر اپنے والد گرامی کو بتاؤں، پھر اپنے دادا جان کا بتاؤں، پھر اپنے پردادا جان کا بتاؤں، پھر اس کے اوپر جو دادا جان ہیں ان کو بتاؤں. ایسے پہنچتے پہنچتے بابا لنگر خان تک پہنچ جاؤں، پھر ان سے اوپر جاؤں. تیسرے نمبر پر ہے تحدید. تحدید کا مطلب ہے حد بیان کرنا. یہ میں نے پہلے نہیں لکھا ہوا تھا، یہاں لکھ رہا ہوں، حد بیان کرنا. اب حد جو ہے، دیکھیں یہ لفظ پنجابی میں بھی استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ جب آپ عربی پڑھ رہے ہیں، درس نظامی حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں آپ کو نئے الفاظ ملیں گے، نئی اصطلاحات ملیں گی، نئی مصطلحات ملیں گی. انگریزی میں اصطلاحات، مصطلحات کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی. تو نئی ٹرمینالوجی آپ کو ملے گی جو اس سے پہلے نہ گھر میں آپ نے سنی ہوگی، نہ عام سوسائٹی میں، سماج میں آپ نے سن رکھی ہوگی. یہاں نئے نئے الفاظ ملیں گے جو آپ نے ازبر کر لینے ہیں، یعنی کہ یاد کر لینے ہیں، ذہن نشین کر لینے ہیں، ذہن پہ بٹھا لینے ہیں. تو حد کہتے ہیں حد بیان کرنا. حد کہتے ہیں تعریف کو، یعنی تعریف بیان کرنا. اور تعریف کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو. ڈیفینیشن. ہاں، ڈیفینیشن جب آپ کسی چیز کی بیان کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تعریف بیان کرنا. ایک تو ہمارا محاورہ لوکل لینگویج میں تعریف ہے نا، جو اس نے میری تعریف کی. کیا تعریف کی؟ اس نے کہا جی ماشاء اللہ کتنی پیاری ٹوپی پہنی ہوئی، کتنا بالوں کو سجایا ہوا ہے. آپ ان لوگوں میں نہیں ہے جو 6 مہینے بالوں پہ تیل ہی نہیں لگاتے، کنگھی نہیں کرتے. آپ نے تو بالوں کو سنوارا ہوا ہے. تو یہ تعریف جو ہے یہ اور ہے. یہاں جو تعریف ہے علم الصرف کی روشنی میں آپ عرف یعرف تعریفا، تعریف بیان کرنا یعنی ڈیفینیشن بیان کرنا کسی علم کی، کسی فن کی. ٹھیک ہے. اور علم منطق میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حد. کیا کہتے ہیں؟ حد. ہاں. اب وہ آگے جا کے منطق میں آپ پڑھیں گے حد تام، حد ناقص، کہ کسی چیز کی ناقص تعریف کرنا. اگر آپ ناقص ڈیفینیشن بیان کرو گے تو وہ ذہن میں نشین نہیں ہوگا. آئیے اب ان 8 چیزوں کو منیت المصلی پر اپلائی کرنے سے پہلے، اچھا جی جتنی ضمنی باتیں میں بتاتا ہوں نا، مثلا یہ مصرع بتایا، یا جتنی ضمنی باتیں میں کرتا ہوں ٹیسٹ میں وہ بھی آئیں گے. جو لوگ پہلے پڑھتے رہے ہیں نا، کچھ تو بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ جو بھاگ جاتے ہیں وہ پھر پوری زندگی انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ضمنی باتوں کی آپ آسانی یاد کرنی ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ بھائی میں ویڈیو دیکھ لوں گا. ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھنے لگیں تو ویڈیو اویلیبل نہ ہو، یا جب آپ ویڈیو دیکھنے لگیں
تو وقت ہو لیکن پیکیج نہ ہو، موبائل اچھا نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ ویڈیو نہ دیکھ پائیں، ٹھیک ہے؟ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس نے جو کچھ حاصل کیا ہو اس کے ادھر ہو، اس کے دماغ میں ہو۔ شعور اور تحت شعور، دماغ کی دو قسمیں آگے جا کر پڑھیں گے علم فلسفہ میں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے پورا کورس کیا تو یہ اتنے بڑے کورس میں آپ داخل ہو گئے اور اتنے علوم و فنون ہیں اس میں کہ جب آپ بولیں گے تو پھر شیخ سعدی کی طرح کہ مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، جب تک بندے نے بات نہیں کی ہوتی اس کے عیب اور ہنر چھپے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بات کرو گے تو پھر آپ پتہ چل جائے گا سننے والے کو بھی صاحب کتنے پانی میں ہے۔ اگر تو آپ علم کا سمندر ہوئے تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ بحر الکاہل آپ کو کہیں گے، جیسے بڑے بڑے علماء کو کہا جاتا ہے البحر طمطام، اور اس طرح کے ان کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کچھ نہ آتا ہوا، جیسے آج کل ہے ٹوپی کر لی، پگڑی کر لی، جناب کیپ پہن لی، واسکٹ پہن لی، جبہ پہن لیا اور اندر سے کچھ بھی نہیں، وہ جیسے مورخ ہوتا ہے، مورخ جس کو پتہ ہے مورخ کسے کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ 10:30 کلاس 10:15 منٹ ہمارے باقی ہیں، بہت کچھ ہم نے بیان کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں آج سوچ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتاؤں۔ مورخ کسے کہتے ہیں؟ جس کو پتہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں پتہ کسی کو بھی؟ ابھی میں وہ بتایا ہوا ہے لیکن اب بھینس کا بچہ جب مر جائے تو ہاں کنٹینیو پھر کیا کرتے ہیں؟ دھونے کے لیے نا، بچہ بھینس کا مر جائے تو اس کو غصہ اس میں ڈال کے اور اس کا سامنے رکھ، کس میں غصہ ڈال کے؟ ہاں پورا بتاؤ نا، سب کچھ سمجھ آئے کہ بھینس کا، گائے کر لو یا خاص کر بھینس، جب اس کا بچہ مر جائے تو وہ دودھ نہیں دیتی، تو دودھ دینے کے لیے پھر اس مرے ہوئی بچے کی کھال کو اس طریقے سے اتارتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، پوری اترے، پھر اس کو سی کے اس کے اندر بھوسا وغیرہ اور گھاس وغیرہ یہ چیزیں بھرتے ہیں۔ بھرنے کے بعد وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہے بھینس کا بچہ، کٹا کہتے ہیں اس کو بچہ، تو وہ پھر اس کے تھنوں کے آگے کر دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا ہے، اور پھر دودھ دونے والا جو ہے وہ دودھ دونا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل تو خیر مشینیں ہیں اور بہت ہی ایڈوانس ہے، ہاتھوں سے دودھ ہو جاتا ہے حقیقت میں۔ تو وہ ہوتا کیا ہے؟ اصل تو نہیں ہوتا نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مورخ، اسے کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد یہ بلال نے بتایا، بلال پہلے بھی ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے، اگرچہ میں اس کو ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے کچھ بھی نہیں کہتا، بعد میں پوچھ لینا کہ میں میرے تمہارے متعلق کیا خیالات ہیں، لیکن ویڈیو میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں مزید اضافہ کرے، ہاں سب کے شوق میں اضافہ کرے۔ قبلہ قاری صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ساری ماشاءاللہ شوق والے، ذوق والے، اور پہلی پوزیشن اور A+ لینے کے چکر میں، یہ تو اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنی محنت کرے گا اور اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، صحیح ہے؟ تو مورخ اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا مورخ کا، پتہ چل گیا، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب جو بندہ آپ کے سامنے پگڑی پہن کے آ جائے، مولویوں کی طرح سارا لباس پہن کے آ جائے، لیکن اندر سے آتا جاتا کچھ نہیں ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ ہی از مورخ، یہ مورخ ہے۔ شکل اور حلیہ وہ بنا لیا۔ اس سے پہلے فضیلت کی پگڑی باندھی جاتی تھی، اور فضیلت کی پگڑی تب باندھی جاتی تھی کہ تمام علوم و فنون طالب علم نے حاصل کر لیے، دورہ حدیث، تفسیر، مفتی بن گیا، اس کے بعد چند علماء اکٹھے ہو کے کسی مجلس میں اس کے سر پر پگڑی باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پگڑی فضیلت کی ہے۔ آج کے بعد یہ دوسروں کو مسئلے اور مسائل شریعت کے بتانے کے قابل ہو گیا ہے اور اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ آج کل تو بغیر اجازت کے ہر کوئی، آپ کو یہ موبائل آیا ہے اور ٹی وی پہ جناب اور ویڈیو اور پوڈ کاسٹ کا ایک لفظ آج کل استعمال ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نزدیک ایسی ہے جی، میرے نزدیک ایسی ہے۔ یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہونا، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ علوم کا، نہ فنون کا، نہ موادیات کا، نہ تاریخ کا، نہ فن کا، نہ کسی چیز کا، کوئی تربیت ان کی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسے ہے، میرے نزدیک ایسے ہے، میرے نزدیک۔ تم کون ہو؟ تم کس بات کی بولی ہو؟ شریعت کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات عالم دین کر سکتا ہے،
جس نے باقاعدہ اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں. یہ میں مخاطب ہوں تمام جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا. تو ہماری اولاد، اولاد کی اولاد اور باقی جو بھی دیکھیں گے سماعت کریں گے ان کے علم میں یہ بات آنی چاہیے. شریعت کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء جب تک کسی کو عالم بنا کے پگڑی نہیں باندھتے تھے فضیلت کی، اس وقت تک اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو مسائل بتاتا پھرے کہ وضو ایسے کرتے ہیں، تیمم ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے ادا کرتے ہیں، تحیات پہ ایسے بیٹھتے ہیں، اور نکاح ایسے ہے اور طلاق ایسے ہے. انہیں اجازت دی جاتی تھی لکھ کے باقاعدہ کاغذ پہ. سندوں کا رواج تو کم تھا نا، تو کاغذ پہ لکھ کے سند دی جاتی تھی فلاں بندہ فلاں کا بیٹا میرا شاگرد ہے اور میں اس کو اجازت دیتا ہوں آئندہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے پڑھانے کی. اور آخر میں یہ بھی وہاں لکھتے تھے کہ میں اس سے یہ بھی کہوں گا کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو میرے لیے بھی دعا کرے. تو اندازہ لگائیں کہ وہ شاگرد اور وہ اساتذہ کیسے تھے. ہاں کیا میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا؟ ہاں مورخ کی. تو اس طرح مورخ آپ نے نہیں بننا، آپ نے عالم دین بننا ہے. اور جب آپ ماشاءاللہ یہ کورس مکمل کریں گے تو ہمارے جامعہ کی طرف سے کچھ ایسے کورس، مثلا امامت خلافت کورس کی آپ کو الگ سند دی جائے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری کتابیں آپ اس میں پڑھ لیں گے. مزید جو ہوگی آگے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہماری امامت خلافت کورس میں انگلش لینگویج کورس کی بھی ہے، عتیق پریکٹیکل انگلش ٹیچر. یہ کتاب ہمارے میں لگی ہوئی ہے. یہ کتاب کچھ نسخے میرے پاس ہیں، خرید لیں آپ. چھوٹی جو ہے سائز ہے 50 روپے کا وہ نسخہ ہے، اور شہر سے بھی آپ خرید سکتے ہیں. عتیق پریکٹیکل انگلش ٹیچر، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور ایسی عربی تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، اور فارسی کی کتابیں آپ کریمہ سعدی، کتاب فارسی، نام حق وغیرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فارسی بھی آپ کی کافی حد تک اچھی ہو جائے گی. جس کو عربی اور فارسی نہیں آتی نا وہ عالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو میں نے پہلے کہا مورخ کی جب بات چلی تھی کہ علم وہ ہوگا جب آپ حاصل کر لو گے اور آپ کے تحت شعور میں اور شعور میں ہوگا. تحت شعور میں آپ کا وہ پڑا ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، ذخیرہ پڑا ہوگا، ووکیبولری اور ساری چیزیں. اور شعور میں دماغ کی شعوری حصے میں جب اسے لانا چاہیں، جب آپ نے متنبی کے اشعار یاد کر لیے، اب آپ منہ سے پڑھ نہیں رہے لیکن کسی مجلس میں جاتے کوئی کہتا ہے آپ نے درس نظامی کیا؟ جی میں نے کیا. دیوان متنبی کو پڑھایا؟ جی پڑھایا. کوئی متنبی کا شعر سنا ہے تو تحت شعور سے فوراً شعور میں آ جائے گا اور آپ جناب وہ متنبی کا شعر پڑھنا شروع کر دیں. ایسی حماسہ دیوان ابی تمام، اس میں سے کوئی قصیدہ بردہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ آپ نے یاد کی ہوں گی. وہ ذخیرہ آپ کے تحت شعور میں ہوگا، سب کانشیس کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ پھر آپ کے شعور میں آ جائے گا اور آپ اس سے استفادہ کرو گے. اچھا جی، دال اس کا کیا ہے؟ جیم یو کا حد بیان کرنا یعنی تعریف بیان کرنا. ڈیفینیشن آپ انگلش میں تعریف کے لیے بھی ڈیفینیشن لکھ لیں. اور دال ہے برہان. ایک ہونا چاہیے تاکہ یہ ختم ہو فوراً آپ دوسرا برہان. برہان کیا ہے؟ حق سے واقف ہونے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ. حق سے، حق مراد جو بھی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، سچ ہے، جو کچھ بھی، حق سے واقف ہونے اور اس پر عمل کا طریق. اب میں اس کو دہراتا ہوں اور ہمارے پاس 8 ٹائم ہے، میں 8 منٹ ہے، دہراتا ہوں، پھر آپ کے سوالات لیں گے 10:30 سے پہلے 1-2 سوال جو بھی ہو گئے. آج ہمارا پہلا درس تھا، ہم نے ادھر کیا لکھا اور آپ نے سب نے ایسے لکھنا ہے المادہ سبجیکٹ، اس کے بعد اس کتاب کا نام لکھنا ہے، علم الصرف ہے، آج منیر المصلی ہے. نیچے تاریخ عربی میں آپ نے لکھنی ہے. ابھی جولائی چل رہا ہے تو جولائی کو یو کہتے ہیں. جو بھی تاریخ ہوگی اس کے بعد آپ نے لگانا ہے مین. اگر ابھی عربی میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایسا پڑھیں 20 مین یولیو 2025. اور میم سے ہے المیلادی. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چونکہ یہ سال شروع ہوا ہے اس لیے پھر اسے کہتے ہیں المیلادی. ٹھیک ہے. اور ہم اسے عیسوی کہہ دیتے ہیں، اردو میں عیسوی کہہ دیتے ہیں. عیسوی کہنے کے لیے ہم عین لگا دیتے ہیں. لوگ میں تو عین لگاتا ہوں لیکن لوگ عین کا صرف اسرا ہم سے بنا لگا تو ٹھیک نہیں تھا. پہلا درس جو ہے ہمارا وہ ہے جی رؤوس ثمانیہ. ہاں ادھر استاد کا نام لکھنا ہے، الاستاد لکھنے کے بعد نام جو آپ کو شیڈول میں نام دیا گیا ہے، وہ جو بورڈ میں بھیجا
لکھے ہیں اسی طرح ہم نے لکھنا ہے میرے نام کے ساتھ جو کچھ بھی القاب آ لکھے. اور اس کے بعد ہم نے پہلا درس پڑھا جس کو عنوان ہے رؤوس ثمانیہ. بولے یعنی 8 اصول. کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے جو 8 اصول علامہ تفتزانی نے بیان کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. یہ آپ کو بالکل یاد ہونے چاہیے. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اس پر اپلائی کریں گے منید المسلی پر کہ منید المسلی کتاب کس علم کی ہے، غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، مصنف کا تعارف، آگے یہ ساری چیزیں، اور پھر تعلیم کا طریقہ، تعلیم تعبیر، تعلیم قرآن، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اس میں واضح ہو جائیں گی. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. اب 6 منٹ جو ہمارے پاس باقی ہیں اس میں آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے آج کے درس کے متعلق سیٹ کرنے وہ آپ کر سکتے ہیں. جی عبداللہ جو بھی سوال آپ نے دیکھ لیا آج کے درس کے حوالے سے. اگر مجھے چونکہ پہلا دن ہے نام صحیح یاد نہیں ہے. آپ کا اس کا کیا نام ہے؟ ہاں سیف الرحمان. جی آگے. ہیلو سوال کوئی ہے ذہن میں؟ شان سے وسیم معین اور آپ کو اکثر کیا جی آگے. سوال کیا ہے؟ آپ نے نام لکھا، آپ نام بتائیں. اور آپ ہاں جی حاصل ہے نا کاشف ہاں آپ 2 دن پڑھتے رہے جی. نام بتا رہے ہیں کیا نام ہے؟ سمیم سے سوال ہے جی. ہے ہاں سوال ایک سوال ہے ہاں اس کو اوور لائن کہتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا تو لگاتے ہیں اوور لائن یا انڈر لائن. ٹھیک ہے جی. تو میں زیادہ تر اوور لائن کا استعمال کرتا ہوں. آپ بھی زیادہ تر اوور لائن تو ہائی لائٹ کیا اس کو. حد کو اس کی میں نے بتایا نا کہ حد کسے کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں تعریف بیان کرنا، یعنی کہ ڈیفائن کرنا کسی چیز کو، ڈیفینیشن بیان کرنا. جی آگے کوئی سوال؟ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ روزے ہیں کہ پانی پی لیجیے گا، آپ کے چہرے سے بچا رہے پیاس لگی. اور ہے کوئی سوال؟ تو 10:26 ہو گئے ہیں. یعنی ہمارا آج کا جو پہلا درس ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور پھر عمل کرنے اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ہمت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.